गालियां देने तो ये लोग उतरे हैं पहले, लाल टोपी वाला मस्खरा बलूंगड़ा, ये कोई अल्फाज इस्तेमाल करने वाले साहब के, यानी इस फुहाशी के लेवल तक ही उतर है, बेकम वल्गर एक्चुअली। लेकिन हमने लाल टोपी अगर वल्गर है तो फिर ना पहने। लाल टोपी काय को इंडिया ऐसे मुल्क पे इन्वेस्ट करेगा, कैसे वो इस पाकिस्तान में नहीं किया था क्या उसने? वोट काइंड ऑफ पाकिस्तान आपने कुछ नहीं किया था इस पाकिस्तान में, सारी लड़कियों को रेप किया आपने। आप जर्नल कहते थे कि हम उनकी रेस इज नॉट अ वर्ल्ड। तो मैं बिंदी वाली हिंदू कहूं तो कह दे, और हिंदू होने में क्या खराबी है? हमारे मुल्क में हजारों लोग, यानी इसको भी ताना बनाए। और द पॉइंट इज हर साल से ये मेरे खिलाफ अपने टेलीविजन के प्रोग्राम में लाल टोपी वाला मस्खरा, लाल टोपी वाला बलूंगड़ा, ऐसे अल्फाज इन्होंने, फोश अल्फाज इन्होंने मेरे बारे में इस्तेमाल किया। मैं आपको बता रहा हूं उसी के बारे। तो वो तो मफरूजे पे चल रहे हैं। जंग इस बात की है कि ये मुझे ISI का कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि जी आप लोगों का जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपका जो एजेंडा है, जिस आप पाकिस्तान की कौमी नजरियाती रूहानी असास के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान ISI के खिलाफ काम कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ काम कर रहे हैं, कश्मीर के खिलाफ बात नहीं करते, लाइन ऑफ कंट्रोल को आप परमानेंट लाइन ऑफ कॉमर्स बनाते हैं, आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर खत्म करके एक कॉमन कल्चर बनाना चाहते हैं, और ये सारा एजेंडा वो है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का है, और इसके हमारे पास सबूत हैं। नहीं, मेरा सवाल अपनी जगह रह गया है। मेरा सवाल ये है कि ये इतनी एक्सट्रीम इल्जाम कैसे लग गए ISI और रॉ? बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, बहुत से लोगों का कायद आजम के बारे में कोई बात करता है, कोई अल्लामा इकबाल के बारे में कोई मुख्तलिफ नजरियात है, मगर यहां पर ये यहूदी एजेंट, CIA एजेंट, रॉ एजेंट, ISI एजेंट, ये बीच में बातें कहां से आ जाती हैं? ये ख्वातीन हज़रात, और ये वो बातें जो मैं कह रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दलाइल से हटके फिर ये ठप्पे लगाने शुरू कर देते हैं, तो वहां से मसला, यानी आपने इनको ISI कह दिया, इन्होंने रॉ कह दिया। अब ये एक अजीब कंफ्यूजन है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, यहां से माशरा कंफ्यूज होता है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तान की आर्मी करती है और ISI करती है। अगर हम बिलफर्ज महाद इनकी बात मान लेते हैं कि हम ISI के एजेंट है तो इसमें फखर की बात है, हमारे लिए कोई तकब्बुर और शर्म की बात नहीं है, वी ऑनर इट। लेकिन रॉ के लिए काम करना बेगैरती और बेशर्मी है। आप साबित करें ना जी, रॉ के लिए काम किया। पॉइंट इज, अब इन्होंने देखिए, अब दो बातें, दोनों बातें साबित हो जाएंगी। इन्होंने मुझे लिखा ISI का और लिखा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव दैट आई वर्क फॉर ISI, लिहाजा ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मानती है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो हम सैकड़ों पेजेस निकाल के ले आएंगे कि जिसके अंदर खुद इनके अपने आर्टिकल में ये लिखती हैं कि पाकिस्तान का दो कौमी नजरिया आप इररिलेवेंट है, खत्म हो चुका है। अब किए तो जवाब में हमने काउंटर अटैक भी किया। पहला हमला इनकी तरफ से था कि जब इन्होंने हमें एजेंसीज का और ISI के लाल टोपी वाला मसखरा जो बातें हमने कही, फोश जबान हमारे खिलाफ सब इस्तेमाल करते थे अपने टेलीविजन प्रोग्राम में। इनसे पूछें ये कौन सी डिसेंसी और मीडिया एथिक्स है? अगर हमें इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ करें ना। द पॉइंट इज, वो कह रहे हैं कि लाल टोपी वाला तो है बैठे में नहीं, लाल टोपी वाला मसखरा इज तो भाई वो उनका अपना जाती ख्याल है। अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे जिससे लोगों को हंसी आएगी तो मसखरा कहा जाए। इफ आई यूज वल्गर वर्ड्स फॉर देम दैट शुड बी ओके। मसखरा इज नॉट अ वल्गर। तो मैं बिंदी वाली हिंदू कहूं तो कह दे, और हिंदू होने में क्या खराबी है? हमारे मुल्क में हजारों लोग, यानी इसको भी ताना बनाए। और द पॉइंट इज, ये कोई गाली है? ये कोई गाली है? लाल टोपी वाला भी कोई गाली नहीं। हाँ तो फिर गाली नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? आपने मस्खरा क्यों बना दिया उसको, बुलुंगड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि आप ऐसी हरकतें और नफरत का प्रचार करना बंद कर दें। आपकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? बाद में आपको रॉ आपको बताती है बाकायदा आके कि हमारे एजेंट्स हैं। आपके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? आपको किसने कहा कि हम ISI हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो आप खुद है। आप जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं, और हमने तो नहीं कहा कि आप कितने पैसे लेते हैं, हमने तो नहीं कहा कि आप फंडेड हैं ISI। देखिए एक सेकंड, हमने बात की है सफमा के बारे में कि रॉ फंडेड है, फिगर नहीं दिया कि इनको कितने मिलते हैं। बाकी वो $400 मिलियन वाज अ जेनरिक स्टेटमेंट। दिस इज फॉरेन फंडिंग इनटू द पाकिस्तान। मैं आपको सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा हमारे साहब ब्रेक के बाद, कि आपने कहा कि ये जो बात करते हैं उस बात से आपको लगता है कि ये ISI के हैं? ये आर्गुमेंट उन पे काउंटर की जा सकती है फिर। अच्छा। इनका सारा प्लान और एजेंडा जो है वो सारा का सारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान देता है। कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछिए, कभी इन्होंने बात नहीं की कि पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर में भेजना चाहिए। उस पर भेजना चाहिए भी कश्मीर में, आप बलोचिस्तान में भेजिए ना। दिस इज वेयर चुनाव तक तो आप जा नहीं सकते, आपके लोग मर रहे हैं वहां। सबसे बड़ी एट्रोसिटी कश्मीर में हो रहा है, वहां नहीं जाना चाहिए। बलोचिस्तान में हर रोज आपको सरबरीदा लाशें मिल रही है, वहां पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। आप जरूर जाएं, बलोचिस्तान में किसने रोका मीडिया को जाने से? तो आपने तो कभी बात नहीं की। हमने हमेशा बात की, आपने हमारे प्रोग्राम जिहाद उसको बना दिया। दिस इज वेयर इट कम्स एवरीवेयर। जहां इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एजेंडा को सपोर्ट मिलता है, सफमा वहां खड़ी होती है इंडिया का दिफा करने के लिए। कोई पाकिस्तान से प्यार करने वाला जर्नलिस्ट ही कहेगा कि कश्मीर में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ना भेजिए सिवाय इनके। आप कैसे फैसला करेंगे पाकिस्तान से प्यार का भैया? आप कैसे मेरे पाकिस्तान से प्यार का फैसला करेंगे? मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपसे? आप काइंडली ये सर्टिफिकेट देना बंद करें। आप है कौन सर्टिफिकेट देने वाले? आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं भाई? व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स जैद जमान साहब?
My What are your credentials, credentials? जी, my credentials are that I love Pakistan, I stand for two-nation theory, I stand for Iqbal, I stand for Islamic Republic of I love Pakistan. Pakistan. I do not stand for two-nation theory because it is irrelevant. یہ है today. فرق سارا. It سارا is جھگڑا اس بات کا ہے irrelevant شاید. today. یہاں سارا پہ جھگڑا ہندوز اس بات رہتے کا ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. یہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے برابر کے شہری ہیں. اور وہاں پہ ٹو-نیشن تھیوری کہاں پہ آپ کی لاگو ہوتی ہے؟ یہ ٹو-نیشن تھیوری ختم کر دیں، پاکستان ختم ہو جاتا ہے. This کمال is کی where بات our کرتے stress my ہیں. آپ اپنے ملک کے ہندوؤں کو ہی ڈیوورس کر رہے ہیں. اچھا، آپ اپنے ہندو ملک اس کے وقت بھی ہندوؤں تھے جب ٹو-نیشن تھیوری تھی، جب پاکستان بنا تھا اور قائد اعظم نے پھر ہندوؤں کے میں رائٹس کی یہ بات کہہ رہی کی. ہوں کہ میرے ملک کے جو ہندو ہیں، میرے ملک کے جو کرسچنز ہیں، وہ اتنے ہی شہری ہیں جتنے یہ ان کو بھی ہم اون کرتے ہیں. کرسچن اور ہندو کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا ہم پھر نے. آپ ٹو-نیشن تھیوری کی کیا بات کر رہے اچھا، ہیں؟ میں ایک بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کی ایک روحانی اور نظریاتی اساس ہے جس پہ 50 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے. اگر آپ اس روحانی اور نظریاتی اساس کو کاٹ دیں پھر کوئی پاکستان نہیں ہے. پھر وہ سارا جواز ہمارا پاکستان بنانے کا ختم ہو جاتا ہے. جو آج کی 4th جنریشن وار ہے، جو آج کل پورے مڈل ایسٹ میں مسلمان دنیا پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمان ملکوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ ایک 4th جنریشن وار پاکستان پر بھی ہے. ہم پر تحریک طالبان کے دہشت گرد بھی ہیں، BLA کے دہشت گرد بھی ہیں، پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس اور کیوس بھی ہے، اور میڈیا اور انفارمیشن وار بھی ہے. میڈیا انفارمیشن وار جس کو سائیوپس کہتے ہیں، سب سے انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کو ڈیمورلائز کرنے کا، کنفیوز کرنے کا. آپ کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں نا. کنفیوژن یہ ہے کہ اس قوم کو کنفیوز کر دو کہ پاکستان تم نے کیوں بنایا تھا. کنفیوز کر دو کہ ہندو اور پاکستان تو ایک جیسے لوگ ہیں، آلو گوشت وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے اگر ہیں. وجہ آپ کے پاس ہے تو بتا دینا. اور کنفیوز کر دو کہ علامہ اقبال کا کوئی رول نہیں تھا. کنفیوز کر دو کہ قائد اعظم سیکولر تھے. جب تم ان فیکٹس پہ باتوں بات کو کریں نا، فیکٹس پہ بات کریں بھائی. آپ کیا جب تم ان باتوں کو پھیلا دو گے پھر پاکستان کا جواز ختم ہو جائے نہیں گا. فوکس کر کے آپ بتائیے کہاں پہ یہ ایشو ہے. لاہور اور میں کرتا اس بات کو سپینڈ کرنے کے اور پھر کشمیر کی بات نہ کرو. کشمیر کے ان کی پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ بلوچستان کی ہے. ہمارا اور پاکستان آرمی اور ISI کو ڈیمولش کرو. بلوچستان کی پرواہ نہ. پاکستان آرمی اور ISI کے خلاف کام کرو. ایک بات یاد رکھیے گا، نو میٹر واٹ، جو مرضی کوئی کہے، پاکستان آرمی اس وقت پاکستان کا دفاع بھی کر رہی ہے، اور ISI پاکستان آرمی کا فیدر ان دیئر. دیکھ لیا جی ہم نے اسامہ بن لادن کے گھر سے اٹھا کے اور اس وقت مہران پاکستان ان کے اپنے الفاظ کے مطابق معافی دے دیجیے، ایسے بھی آ جائیں، دو ہاتھ کی مار ہے. فزیکلی میرے سے زیادہ تگڑے تو نہیں ہیں، لیکن آپ ایسا مت کیجیے گا. لیکن بات یہ ہے آئیڈیولوجیکل بات. ہم نے آج تک کوئی وائلنس نہیں کیا، کوئی گولی نہیں چلائی. میرے سارے پروگرام آپ دیکھ لیجیے، اس کے اندر یہی بات. بچوں کو بھی ہم نے سختی سے منع کیا، سڑک پہ کوئی نہ نکلے، پتھراؤ کوئی نہ کرے. آئیڈیولوجیکل پلین پہ بات کریں. فحاشی اور گالیاں دینے تو یہ لوگ اترے ہیں پہلے. لال ٹوپی والا مسخرہ، بلونگڑا، یہ کوئی الفاظ استعمال کرنے والے صاحب کے، یعنی اس فحاشی کے لیول تک ہی اترا ہے. بیکم ولگر ایکچولی. لیکن ہم نے لال ٹوپی اگر ولگر ہے تو پھر نہ پہنے. استغفر اللہ، لال ٹوپی ولگر نہیں ہے، بلونگڑا اور مسخرہ ولگر ہے. نہیں بلونگڑا مسخرہ کیا ایکسپریشن ہے ہمارے یہاں کے ایکسپریشن ہیں. اس میں کیا وہ بات ہے. تو پھر نہیں تو پھر اب طے کیا ہوا ہے؟ طے کیا ہوا ہے؟ مطلب ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز لڑ رہی ہیں یا نظریاتی کوئی اختلاف ہے یا کیا ہے ان کا؟ فنڈنگ آپ نے ایسی گھس رہی ہے بیچ میں. صاحب یہ بلیٹنٹ لائز خود بول رہے ہیں. فنڈنگ کا کوئی ثبوت ہے تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک وہ لائن کر کے ISI جو اگر یہ ISI کی فنڈنگ ہے تو مجھے اس کو پروف دیں. را کی فنڈنگ ہے، دیکھیں مجھے آپ سیدھی بات، اگر را کی فنڈنگ ان کے پاس ہے تو مجھے پروف دے دیں. نہیں اس میں مطلب وہ نظریاتی بحث ہے. اگر را کی فنڈنگ ہے تو اس کے آ جانی چاہیے پروف. اگر ISI کی فنڈنگ ہے تو اس کے پروف آ جائے. ایسا ہونا تو پھر ہمیں بھی ذرا مزہ آئے نا کہ میری بات سنیں آپ. دیکھیں انہوں نے وہ لائن پڑھ کے بتائی جس کے اندر ہمیں جو کنوے ہوا تھا ISI کی طرف سے یا جو بھی ایجنسی ہے اس کی طرف سے، انہوں نے کنوے کیا تھا فون کے ذریعے کہ آپ جو ہے پاکستانی بن کر رہے ہیں. اب ہمیں بتائیں پاکستانی بن کے رہنے سے اگلا جملہ بھی پڑھے نا، اگلا جملہ بولے نا. آپ نے خود ہی لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا پاکستانی بن کے رہیں اینڈ اسٹاپ لکنگ اینڈ ساؤنڈنگ لائک دشمن. لکنگ یعنی آپ نے دشمن کا حلیہ بھی خود ہی طے کر لیا. یہ کیسے؟ ان کا لکنگ سے کیا مراد ہے؟ ان کی ہولی میں آئی لک لائک تو یہ ایکسپلین کریں گے. ان کو فون آیا تھا، مجھے تو نہیں آیا، انہوں نے خود لکھا. کیا مطلب تو ہم کیا آپ کی بندیا میں اعتراض ہوگا. اینڈ ساؤنڈنگ لائک اے دشمن. ساؤنڈنگ لائک میں تو اب بات کروں گی، خدا لگتی بات کروں گی جو اس وقت کی ریالٹی ہے اور جو اس وقت کی بھی شاید ریالٹی ہو، کیونکہ جناح صاحب نے اگر 11 اگست کو کوئی تقریر کی تھی تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی. اس تقریر کا تو حوالہ دیتے نہیں ہے یہ، جس میں انہوں نے کہا جی یو سیز ٹو بی ہندوز اور مسلمز اور کرسچنز ناٹ ان ریلیجیس سینس بٹ ان سوشل سینس، پولیٹیکل سینس. سینکڑوں قائد اعظم نے تقریریں سے پہلے اور بعد کی ہیں، اور ڈیتھ بیڈ پہ تقریر کی ہے جس کو ڈاکٹر اشار نے بھی کوٹ کیا ہے کہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام ہونا چاہیے. ڈاکٹر اشار نے کوٹ کیا ہے اس کو اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر، اور کئی کتابوں میں لکھی گئی ہے. وہاں پہ موجود تھے جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ
تھے, وہ تو راستے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جس وقت ان کو ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے, ان کی بہن نے زیارت کی بات ہے جی, ڈیتھ بیڈ کے اوپر کہاں چلے گئے وہاں. اتنے یہ رائٹسٹ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا بلیٹنٹلی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اور اس پوری تحریک کو انہوں نے جس طرح سے ہائی جیک کیا ہے, اور جس طریقے سے مودودی صاحب اور ان کی جماعت نے ہائی جیک کیا ہے, مودودی صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نا ان کی جماعت سے. وہ مجھے پتا ہے آپ کا کوئی تعلق اسکالرس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن جس لائن آف آرگیومنٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ دو قومی نظریے کے بھی خلاف ہے, یہ روحانی احساس, ایک لفظ انہوں نے روحانی احساس, وہ کیا ہے روحانی احساس؟ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ دو قومی نظریہ ریلیونٹ ہو چکا ہے. ابھی آپ کے سامنے بات ریلیونٹ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, مجھے آخر میں جو یہاں پر ایک پنجابی ہے اس کی جو اس طرف کے پنجاب کے ساتھ اس کی جو کلچرل میچ میکنگ ہے وہ اس طرف کے کسی اور کے ساتھ کیسے بن سکتی, کسی عربی کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے؟ زیادہ احمد صاحب, آپ خلافت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں؟ جی, خلافت راشدہ کے ماڈل کی بات کرتے ہیں. وچ ماڈل از دیٹ؟ کون سا ماڈل؟ اور آپ انڈرسٹینڈ نہیں تو آپ بتائیں نا, ہم تو نہیں انڈرسٹینڈ. آپ بتائیں, اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے بتانے کی تو بتائیے. آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیجیے, ہم بات کر لیں گے. اس وقت 2 منٹ میں پروگرام ختم ہو جائے گا. whenever you want. ٹھیک ہے, لیکن آپ ماڈل کی بات کر رہے ہیں. ماڈل کی بات, خلافت راشدہ تو ہو نہیں سکتی نا, لیکن آپ خلافت کے ماڈل کی بات کرتے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہے. دیکھیے, علامہ اقبال نے اس کے لفظ اسپرچل ڈیموکریسی استعمال کیا, وچ از ناٹ دس ویسٹرن ڈیموکریسی. اچھا, یہ الگ چیزیں ہیں, یہ لمبی بحث ہے. اچھا, لیکن آپ کسی ملک کا ماڈل ہے آپ کسی؟ جی ظاہر ہے. دیکھیے اس وقت بھی فار ایگزامپل ایران کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے, ایران کے اکنامک ماڈل کی بات نہیں کر رہے, پولیٹیکل ماڈل کی بات کر رہے ہیں. ایران میں ڈیموکریسی, لیکن خلیفہ نہیں ہے وہاں. نہیں, خلیفہ نہیں ہے, پریزیڈنٹ ہے. لیکن ماڈل ان کا خلافت راشدہ والا اس طرح سے بنتا ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, پوری قوم الیکشن اپنے امیر کو سربراہ منتخب کرتی ہے, اور جو سسٹمز اور چیکس اور بیلنسز ہیں اپنے ملک کا بہترین آدمی صدر بنتا ہے. کرپٹ اور چور آدمی جو سسٹم اس وقت بنا ہوا ہے کرپٹ, جو پاکستان میں اس طرح کا نہیں ہے. اور آپ پارلیمنٹری جمہوریت دیکھیے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی آپ لا سکتے ہیں, لیکن آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 دیا ہوا ہے. وہ خرافات ہے بالکل. آرٹیکل 62 63 کیا ہے, بالکل خرافات ہے. ایک جاہل غلیظ انسان جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گیا, اور اس کی وجہ سے آج سارا آپ کو یہ سب انہی کی پیداوار ہے. یہ سب زیادہ کے, یہ سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب یہ زبان دیکھ لیں ان کی کون سی ہے. از دس پارلیمنٹری, از ڈیسنٹ, از اٹ شوڈ بی گوئنگ آن ایئر. اب یہ خود آپ سے پروگرام کی بات کہیں گے, اب یہ خود کہیں گے آپ سے کہ اس پروگرام کو آن ایئر نہ کریں, کیونکہ انہوں نے کی بات کہی ہے. ارے میں کیوں کہوں گی بھائی, یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے, ہم نہیں کہتے. ہم تو جو کہتے ہیں بوانگے دوہلی کہتے ہیں. نہیں, لیکن دیکھیے یہ اس شخص سے دے رہے یہ دو وہ تھے. آپ پلیز یہ بند کریں, یہ کیا خرافات ہے. یہ آرٹیکل 62 63 جو ہے یہ کیا ہے, 63 کیا ہے, کون فیصلہ کرے گا؟ آرٹیکل 63 میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف نیشنل اسمبلی اور حکمران بننے کے لیے آپ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری پہ کامل یقین ہونا چاہیے, آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے, اور آپ کو خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 شرائط ہیں, اور ان 3 شرائط کو آپ نکال دیں اگر, تو پھر وہ فری فار آل ہے جو آج انتہائی سبجیکٹو ہیں. یہ سب بالکل خرافات ہے, سبجیکٹو ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خائن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ یا تو آپ یہ سب سے سپرا مورائل اور بن کر آ جائیں نا, وہ تو یہ نہیں ہے. یہ تو خود جھوٹ بولتے ہیں, انہوں نے لوگوں کے بچے مروائے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دو قومی نظریے کی آپ بات کر رہے ہیں. بھائی یہ تو قائد اعظم کے بننے کے بھی بہت بعد انہوں نے بولنا شروع کیے یہ سب چیزیں. نظریہ پاکستان کا تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ورڈ ہی نہیں تھا. یہ تو بعد میں 60s میں جا کے ان لوگوں نے نکال لیں کتابیں, کہ عزیز صاحب کی کتاب کو نکال لیں, ہسٹری آف دا آئیڈیا آف پاکستان کہاں پر ہے, اور یہ عائشہ جلال کی کتاب کو نکال لیں. آپ کسی بھی, آپ آئین ٹالپورٹ جو کہ بہت زیادہ پرو جنا آدمی تھے, ان کی کتابوں کو آپ نکال لیں. کہاں پر ہے نظریہ پاکستان کا؟ اب سینکڑوں جگہ موجود ہے, اگر یہ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے. اگر یہ نہ دیکھنا بات کریں, میرے ساتھ ریٹورک مت بولیے. آپ یہ ریٹورک پہ چل رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جس فورم پہ چاہیں ڈیبیٹ کر لیں. یہ فورم ہے نا, آپ کریں, آپ بات کریں. 1 منٹ کے بعد پروگرام ختم ہو رہا ہے, لیکن واٹ یو آر سیئنگ, آئی ایم سوری, از ایبسولوٹ نانسنس. واٹ یو آر سیئنگ از ایبسولوٹ نانسنس, بلو نانسنس. اچھا, اور یہ جنگ ہے ہماری, اسی وجہ سے سیف میں بھڑکی ہے. یہ جنگ ہے ہماری, اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے. پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا, جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی روا نہیں رکھی جائے گی, صرف مذہب کی بنیاد پر. آسیہ بی بی آج تک جیل میں ہے, اور ان کے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا سارا کیس انہوں نے خود پلیٹ کر دیا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ ناؤ. لیکن آپ لوگ مطلب ایک ساتھ رہنا تو ہے نا, پاکستانی ہے صاحب. جب ان کو اختیار ملا, اتنا زیادہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے میرے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے, میں ان کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ ریڈیکلائزیشن کی انتہا ہو گئی ہے میرے ملک میں, جہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہے, صرف مذہب کی خاطر.
ये वो मजहब है जो ये- कहता है मैं सलामती का मजहब हूं। ये सारा फितना पाकिस्तान की मजहबी जमातों में खुद कुछ हमलावर दहशतगर्द जो गले काट रहे हैं इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इसकी बात नहीं करते। ये अफगानिस्तान से जो असला रुपया और सप्लाई भेजी जा रही है सेक्टेरियन अरे काय दहशतगर्द, को इंडिया ऐसे मुल्क पे इन्वेस्ट करेगा? कैसे तो बात इस है? पाकिस्तान में नहीं किया था क्या उसने? वोट इस पाकिस्तान आपने कुछ नहीं किया था। इस पाकिस्तान में सारी लड़कियों को रेप किया आपने। Again, आप जर्नैल कहते थे कि हम उनकी रेस बता देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम मन मुल्क मानता है, भारत से वे ज़्यादा उम्मीद ना रखें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है वो कश्मीर से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान द्वारा टेररिस्ट भेजे जाते हैं, लेकिन वहाँ बलूचिस्तान के अंदर खुद की आवाम ही वहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट कर रही है। साथ ही में जब आजू खाजमी ने कहा कि जो कमर सिंह है वो आपसे नाराज़ है, तो मेजर गौरव आर्या और जो वैभव सिंह है उन्होंने उसका जवाब दिया, किसी के नाराज़ होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वैभव सिंह है उन्होंने बहुत सारे सवालों के एक साथ जवाब दिए और जिससे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट है वो भी देखते रह गए। और जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा यूएन के अंदर उठाएंगे, तो वैभव सिंह ने उसका जवाब देते हुए कहा कि यूएन कभी भी कोई भी जो मुद्दा है उसका समाधान नहीं कर पाया है, तो इस मुद्दे का समाधान भी यूएन नहीं कर पाएगा। और साथ ही में उन्होंने ये भी बोला